میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر جیٹھ نے گاؤں بھر میں مٹھائی تقسیم کرائی، بڑی خوشیاں منائیں۔ 3 دن تک حویلی کے دروازے پر ڈھول بجوائے اور اتنا کھانا بنوایا کہ بستی کے تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی دیگیں بچی رہیں تو یتیم خانے کو دان کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے سسر صاحب کی کافی ساری اراضی تھی، لیکن اس کے وارث کل 2 بھائی تھے، ایک میرے جیٹھ اور دوسرے میرے شوہر۔ جیٹھ صاحب کی 3 بچیاں تھیں مگر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو میرے بھائی کو ہی بیٹا عنایت کر دے، ہماری جائیداد کا کوئی تو وارث بنے۔ یاد رہے کہ ہمارے علاقے میں بیشتر ذمہ دار گھرانے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم رکھتے ہیں اور ان بچیوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی مرضی سے بھائیوں کو حق وراثت بخوشی بخش دیتی ہیں۔ اگر شوہر یا سسرال والے ان سے کہتے ہیں کہ باپ اور بھائیوں سے اپنا حق ملکیت لاؤ، تو اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کی بجائے طلاق لینے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ رواج آج بھی جنوبی پنجاب کے اکثر گھرانوں میں چلا آ رہا ہے۔ میر عالم بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ مجھ سے سوال کیا کہ تم کو اس پرمسرت موقع پر کیا تحفہ دوں؟ میں نے کہا مجھے اگر آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ملتان میں کوٹھی خرید کر میرے نام کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کوٹھی میں خود رہوں گی۔ میرے شوہر نے جواب دیا، کوٹھی خریدنے کی فرمائش تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، آج ہی خرید کر تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ اس میں رہائش پذیر ہونے کی شرط البتہ ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑے بھائی کی اجازت لینی پڑے گی۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ خواتین آبائی گھروں میں زندگی گزارتی تھیں، البتہ مرد حضرات قریبی شہر میں رہائش کر لیتے، وہ آبائی گھر اور زمین کی دیکھ بھال کو جب چاہتے آ جاتے۔ ہمارے گاؤں سے ملتان کا فاصلہ 60 میل تھا، جو کہ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ بہرحال میں اپنی شرط پر اڑی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے شہر سے بیاہ کر لائے تھے اور میرا مائکہ لاہور میں تھا۔ لاہور ایک بڑا شہر تھا، لہٰذا وہاں اور یہاں کے طرز زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بستی میں کھلی فضا اور لہراتے کھیتوں کی بہار تو تھی، لیکن بجلی اور کھانا پکانے کو گیس کی سہولت نہ تھی۔ لکڑیوں پر کھانا پکایا جاتا تھا، سخت گرمیوں میں بھی بغیر اے سی کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ زندگی میرے لیے تو عذاب جان تھی، حالانکہ نوکر چاکر، ملازمیں اور دوسری ہر طرح کی عیش و آرام بھری زندگی موجود تھی، لیکن زندگی کی رونقیں نہ تھیں۔ شادی کے بعد بستی میں دل نہ لگا، چاہتی تھی کہ خاوند شہر میں رہائش اختیار کر لیں، لاہور میں نہ صحیح کم از کم ملتان میں ہی صحیح، کیونکہ یہی بڑا شہر ہمارے گاؤں سے نزدیک تر تھا۔ میر عالم نے قانون کی ڈگری لی تھی اور وہ شوقیہ پریکٹس بھی کرتے تھے، لیکن ان کی پریکٹس سٹی کورٹ تک محدود تھی، جبکہ ڈیرے کے وکلا کو اکثر مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں ہائی کورٹ جانا ہوتا تو وہ ملتان جاتے۔ میں نے میر عالم سے طویل پیش کی کہ آپ کو بڑا اور نامور وکیل دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہائی کورٹ کے وکیل بن جائیں۔ اس کے لیے آپ کا ملتان میں رہائش پذیر ہونا لازمی ہے، تو کیوں نہ ہم ملتان چل کر رہیں؟ جب بستی آنا ہو تو گھنٹے بھر کا سفر ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ میری شدت خواہش کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ملتان میں گھر خرید لیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ نوکر چاکر اور باندی اور باندیاں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ اپنے لیے 2 مرد نوکر میرے میاں گاؤں سے ساتھ لائے تھے، لیکن گھریلو ملازمہ کے طور پر کوئی عورت بستی چھوڑ کر مستقل ملتان آنے پر بخوشی راضی نہ ہوئی۔ جس کو لاتے چند دن ہمارے پاس رہ کر واپس بستی جانے کی رٹ لگا لیتی۔ کسی کو اپنے بچے یاد آنے لگتے تو کوئی کھلی ہوا میں سانس لینے کی عادی ہونے کی باعث دم گھٹنے کا راگ الاپنے لگتی تھی۔ کسی نہ کسی بہانے بے سکون کرتی۔ ہر ماہ ایک نئی عورت بستی سے بطور ملازمہ ہم منگواتے اور وہ 1 ماہ بھی سکون سے نہ رہتی۔ اس طرح کی افراتفری سے ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی۔ ایک تو بچہ چھوٹا تھا، اس کی دیکھ بھال، یوں بھی پہلے بچے کی پرورش میں بزرگ خواتین کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ میرے پاس یہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ساس پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، والدہ لاہور چھوڑ کر ملتان میرے پاس آنے پر راضی نہ تھیں۔ ان کا اپنا گھر بار تھا، دونوں چھوٹی بہنیں کالج میں زیر تعلیم تھیں، وہ بھی نہیں آتی تھیں۔ گاؤں میں جٹھانی، ان کی 3 بچیاں اور میری نندیں بھی میرے بچے کی سیوا میں لگی ہوتی تھیں۔ وہاں مجھے گھر کے کام کاج بھی نہ کرنے پڑتے تھے۔ ملازمیں تھیں، میں تو تنکا نہ توڑتی، ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ پیاس لگتی تو ملازموں کو آواز دیتی کہ پانی لاؤ۔
سچ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اپنے گاؤں والے گھر میں 100 نعمتیں تھیں، عیش و آرام تھا، بیٹھ کر راج کرتی تھی اور دکھی رہتی تھی۔ گرمی کا رونا، بجلی کا نہ ہونا، یہی سب سے بڑا دکھ تھا۔ اور یہاں اکیلی کوٹھی کا انتظام، میاں صاحب کے روزانہ کے مہمانوں کا کھانا بنانا اور چھوٹا سا بچہ، گویا کی ذمہ داریوں کا پہاڑی تو مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سچ ہے کہ مشترکہ فیملی سسٹم بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم کو جب اکیلی زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو دماغ ٹھکانے آ گیا۔ ملتان میں ملازمت جو بھی ملی مطلب کی نہ ملی، یہ اپنی مرضی سے آتی جاتی اور انہیں تو پیسوں کی جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ ذرا سی بات کہہ دو تو کام چھوڑ کر چلی جاتی، پھر دوسری کا تردد کرنا پڑتا، نئے سرے سے ہر کام سمجھانا پڑتا۔ مہمان زیادہ آ جاتے تب ان کی بڑ بڑ شروع ہو جاتی، ان کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے اور ہم اس قسم کے ملازمین کے عادی نہ تھے۔ گاؤں میں تو جو کہو ہماری خدمتگار سر جھکا کر ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ میں بہت جلد تنگ آ گئی۔ بڑے شہر کی سکونت میں سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے اب کسی اچھی خدمتگار عورت کا نہ ملنا تھا، جو سکون دے، اچھا کام کرے اور میرے مزاج کی ہو۔ 2-4 ملازمہ عورتیں ایسی بھی ملی جو اچھی خدمتگار تھیں اور میری مرضی کا کام کرتی تھیں۔ انہوں نے میری کچھ اشیاء چرا لیں۔ جب مجھے علم ہوا ان کو نکال دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ اب یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے گود ہری کر دی اور میں دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ میرا پہلا بیٹا میر محمد صرف 1 سال 2 ماہ کا تھا اور دوسرا بیٹا میر خضر پیدا ہو گیا تو چھوٹے بچوں کو سنبھالنے میں تو میں باولی ہو گئی۔ ایک روز رو رو کر خدا سے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی اچھی خدمتگار عطا کر دے، 100 نفل نماز شکرانہ ادا کروں گی۔ خدا نے میری سن لی۔ ان دنوں جو عورت میرے گھر کی صفائی کرنے آتی تھی، اس نے کہا کہ میرے محلے میں ایک عورت نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنی 11 برس کی لڑکی کو کسی شریف گھرانے میں دن رات کے لیے رکھوانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس لڑکی کو کل ساتھ لے آؤں؟ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، فوراً لے آؤ، میں نے جواب دیا۔ اگلے روز گلزارہ اپنے ہمراہ ایک عورت اور بچی کو لے آئی۔ بچی کو پہلی نظر دیکھا تو وہ مجھ کو اچھی لگی، کچھ سہمی ہوئی سی غربت کی ماری، لیکن چہرہ پھر بھی شہزادیوں جیسا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اس عورت کی تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے قدرے موٹی ماں کی طرف دیکھ کر سوچا، ماں بھی بری شکل کی نہ تھی مگر لڑکی تو حسن میں کمال تھی۔ کیا تمہاری اپنی بیٹی ہے؟ تبھی میں نے عورت سے سوال کیا۔ ہاں بیگم صاحبہ، یہ میری اپنی بچی ہے، میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے۔ لگتا ہے اس بچی کا باپ خوبصورت ہوگا۔ میرے دل میں خیال آیا، بی بی جلدی سے تنخواہ طے کر لیں، میرا خاوند باہر کھڑا ہے، جلدی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تمہارا خاوند ساتھ آیا ہے؟ ہاں جی، واپس اکیلے کیسے جاتی؟ ہم تو قاسم بلا سے آئے ہیں، گھر یہاں سے دور ہے۔ اچھا تو کیا تنخواہ لوگی؟ 6,000 پر آپ اس کو دن رات رکھ لیں، مہینے میں بس 1 دن کے لیے اسے لے جاؤں گی، صبح لے جاؤں گی اور شام کو واپس چھوڑ جاؤں گی۔ یہ اپنے بہن بھائیوں سے مل لے گی، مجھے منظور ہے۔ اب تم اسے چھوڑ جاؤ، میرے گھر کے ماحول کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ۔ گلزارہ 6 ماہ سے میرے پاس کام کر رہی ہے، ہمارا ماحول جانتی ہے۔ میں نے اسے اطمینان دلایا۔ بی بی کچھ ایڈوانس دے دیں، ہم بہت غریب ہیں اور ہمارے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے 2,000 کے نوٹ تھما دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہ گھر سے نکلی، گیٹ بند کرنے سے قبل میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا، ایک کالا شخص جو اس کا خاوند تھا مجھے نظر آ گیا۔ او خدا! تو کیا یہی اس پری چہرہ بچی کا باپ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لڑکی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ بچی کی ماں کے نقوش تو پھر بھی بھلے سے تھے۔ سوچ کر رہ گئی کہ مجھے بچی کی ضرورت تھی جو 24 گھنٹے میرے پاس رہے گی، میرے چھوٹے بچوں کو دیکھے گی۔ چھوٹے بچوں کے اوپر کے تو 100 کام تھے، دوڑ دوڑ کر کرے گی۔ مجھے اس سے کیا کہ اس کے ماں باپ کیسی شکل و صورت کے ہیں۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد میں نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ سائرہ، وہ بولی، نام تو تمہارا بہت اچھا ہے۔ ہاں، میرے اپنے ابو نے رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے بچی کے کہے ہوئے فکرے پر غور نہ کیا۔ سائرہ 1-2 دن لیے دیے رہی، پھر نارمل ہو گئی۔ وہ بہت اچھی اور اطاعت گزار ثابت ہوئی، جو کام کہتی دوڑ کر پوری توجہ سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ بہت جلد میری مرضی میں ڈھلتی گئی اور جس طرح میں چاہتی تھی ویسے ہی خدمت گزار بن گئی۔ اس کے آ جانے سے بہت سکون ملا۔ اس کی ماں بھی ہفتہ 15 دن بعد آ کر مل جاتی، مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔
میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مجھے تو بس سکون درکار تھا، جو سائرہ نے دیا۔ بدلے میں اس کی ماں جو فرمائش کرتی میں پوری کر دیتی۔ رقم کا تقاضا کرتی تو کبھی جوڑے مانگتی، ایک بار کچھ سامان کی فرمائش کی، 10,000 اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا خود جا کر خرید لو۔ ایک بار آئی تو بولی، برسات میں چھت سے پانی آتا ہے، کمرے کی ہر شے بھیگ جاتی ہے، میں نے 20,000 دیے کہ نئی چھت ڈلوا لو۔ قرض میں کسی صورت میں سائرہ کو اسے واپس نہیں لوٹانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے تقریباً میری تمام پریشانیاں جو گھرداری سے متعلق تھیں اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ اگر میں اسے آدھی رات کو بھی آواز دیتی، سائرہ اٹھ جاؤ، میر محمد رو رہا ہے، اسے اپنے کمرے میں لے جا کر سلا دو، وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آ جاتی اور منّے کو اٹھا کر لے جاتی، پیار سے تھپک کر سلا دیتی یا فیڈر بنا کر پلا دیتی۔ اب تو وہ اتنی ٹرینڈ ہو گئی تھی کہ بچوں کی نیپی بدلوانا، فیڈر ابالنا، وقت پر دودھ بنا کر ان کو پلا دینا، ان کو نہلانا، کپڑے بدلوانا، ان کے کپڑے روزانہ دھو کر استری کر کے رکھنا، کون سا کام تھا جو وہ سلیقے سے نہیں کرتی تھی۔ اب تو میں اس کے بغیر ایک دن رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے ماں کے ساتھ جاتی تو شام تک اس کے بغیر روحانسی ہو جاتی، جیسے کہ میرے دونوں بازو کٹ گئے ہوں۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ سائرہ میری کمزوری بن چکی ہے، تب اس کی ماں کے مطالبات بڑھنے لگے۔ مثلاً سائرہ کی بڑی بہن کی شادی ہے، اس کے جہیز کے لیے رقم چاہیے، ہمارا گھر چھوٹا ہے، صرف ایک مرلے پر ایک کمرہ ہے، غسل خانہ تک نہیں ہے، 7 والا پلاٹ بک رہا ہے، میرے 8 بچے ہیں، تنگ جگہ گزارا نہیں ہوتا، رات کو بچے دادی کے گھر اور کچھ چاچا کے گھر جا کر سوتے ہیں، اگر 2 لاکھ ادھار دے دیں تو ہم 3 مرلے اور خرید لیں گے، گھر بڑا ہو جائے گا۔ جب مطالبات بڑھنے لگے تو ایک روز میرے منہ سے نکل گیا، سائرہ تمہارے ماں باپ تو حد سے بڑھنے لگے ہیں، کیا اب مجھے تم کو انہیں واپس کرنا ہوگا؟ وہ بولی، باجی میری ماں لالچی نہیں ہے مگر میرا باپ لالچی ہے، وہی یہ سب ماں سے کرواتا ہے، لیکن میں اب آپ کے پاس رہوں گی، گھر واپس نہ جاؤں گی۔ کیوں، تم کو ماں باپ بہن بھائیوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائی تو یاد آتے ہیں لیکن ماں باپ سے پیار نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سائرہ، آخر کو وہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں باجی، آپ خود ان سے پوچھ لیں، اگر وہ میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے یہاں دن رات کے لیے کیوں چھوڑ جاتے؟ ان کی دوسری بیٹیاں بھی تو ہیں، ان کو تو ایسے کسی کوٹھی پر دن رات کے لیے نہیں رکھواتے، سگے ماں باپ نہیں۔ فضول باتیں نہ کرو سائرہ، تمہاری شکل تمہاری ماں سے بہت ملتی ہے، ماں تو تمہاری سگی ہے، اور باپ میرا بہت امیر آدمی تھا، اس کا نام راشد تھا۔ ہاں باجی، آپ امی سے پوچھ لینا۔ بچی کی بات پر میں حیران ہو گئی، اسے چپ کرا دیا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، تمہاری ماں آئی تو میں پوچھ لوں گی کہ تمہاری بیٹی یہ کیا کہتی رہتی ہے۔ بخت آئی تو میں نے اسے کہا کہ تیری بیٹی کیا کہتی ہے کہ میرے ماں اور باپ سگے نہیں ہیں، یہ مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے، میں تو ایک امیر آدمی کی بیٹی ہوں اور میرے بھائی بھی امیر ہیں، وہ تو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ ماں باپ مجھے ان سے نہیں ملاتے۔ میں نے سائرہ کو کام ذمہ لگا کر اوپر کی منزل پر بھیج دیا اور بخت سے کہا، اب بتاؤ یہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ وہ اپنے باپ سے زیادہ تمہارا گلہ کیوں کرتی ہے کہ ابا تو پھر بھی مجھے پیار کرتا ہے لیکن ماں نہیں کرتی؟ دراصل یہ تو میری ماں ہی سوتیلی ہے۔ بخت گویا ہوئی، باجی کیا بتاؤں، بات ایسی ہے کسی کو نہیں بتا سکتی، مگر آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو بتانا ضروری ہے، اگر کسی روز میرے بغیر اس کا باپ اکیلا اسے لینے آ جائے تو کسی طور سائرہ کو اس کے حوالے نہ کرنا، ورنہ وہ اسے بیچ دے گا۔ وہ کیوں اسے بیچ دے گا جبکہ اس کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں تو تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر سائرہ کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ یہی تو بات ہے اور اسی وجہ سے اس کو ادھر رکھا ہے۔ بی بی میں آپ کو آج اصل بات بتاتی ہوں، ابھی سائرہ پیدا نہیں ہوئی تھی اور میں صرف 3 بچوں کی ماں تھی، تب میں اور میرا شوہر راشد نامی ایک مالدار شخص کی کوٹھی پر کام کرتے تھے، میں ان کی گھریلو ملازمہ تھی اور میرا خاوند ان کی کوٹھی کا مالی تھا، انہوں نے ہم کو سرونٹ کوارٹر بھی دے رکھا تھا۔ راشد کی بیوی اکثر گھر پر موجود نہ رہتی تھی، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی لیکن وہ لاہور کی تھی، ہر ماہ لاہور چلی جاتی تھی، صاحب بہت ڈسٹرب ہوتے مگر وہ عورت ان کے کہنے میں نہیں تھی، ان کے 3 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہ تھی، صاحب اور بیگم کو بیٹی کی آرزو تھی،
میں امید سے ہو گئی تو انہوں نے کہا بخت اگر تمہارے گھر بیٹی ہوئی تو تم ہم کو دے دینا، ہم اس کو گود لے لیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں صاحب دے دوں گی۔ خدا کی کرنی میں نے ان کے سرونٹ کوارٹر میں بیٹی کو جنم دیا۔ میری تو پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اس کا نام سائرہ رکھا اور بیٹی دینے کی بات یاد دلائی۔ اس وقت ممتا نے روکا مگر اپنے عہد سے مجبور ہو کر بیٹی میں نے راشد صاحب اور ان کی بیگم کے حوالے کر دی۔ چند دن تو ان کی بیگم نے میری بچی کا چاؤ کیا اور اسے قبول کر لیا مگر شاید دل سے قبول نہ کیا تھا۔ راشد صاحب نے بچی کے لیے خوبصورت جھولا بنوایا، اس کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائیں، بڑا چاؤ کیا، لیکن ایک روز دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیگم اپنے تینوں بیٹے لے کر لاہور چلی گئیں اور میری بچی کو پالنے میں ہی چھوڑ گئیں۔ میں سائرہ کو ان کے سپرد کر چکی تھی، لہٰذا اپنے گھر آ گئی تھی تاکہ بچی سے دور ہو جاؤں اور اس کو بھلا سکوں۔ اگر وہاں رہتی تو پھر اس کی محبت میرے دل سے نہ جاتی۔ اولاد کی محبت دل سے کب جاتی ہے۔ میں بچے کی یاد میں بیمار پڑی تھی۔ اچانک ایک روز دروازہ بجا اور راشد صاحب آئے۔ وہ بیمار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دل کی شریانیں بلاک ہیں اور آپریشن ہوگا۔ بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا یہ تمہاری بچی تم کو سپرد کرنے آیا ہوں۔ اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو اس کو کون پالے گا؟ تمہارے سوا کوئی اور تو نہیں پال سکتا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد دوبارہ میری گود میں آ گئی تھی، مگر راشد صاحب کا بھی دکھ تھا۔ دعا کر رہی تھی کہ خدا ان کو آپریشن کے بعد نئی زندگی عطا کرے۔ وہ جاتے ہوئے کافی رقم دے گئے کہ بچے کی پرورش میں کام آئے گی۔ میرے شوہر نے رقم تو سمیٹ لی۔ میرے شوہر اور سسرال والوں کو شبہ ہوا یہ بچی ان کی نہیں ہے بلکہ میری اور راشد صاحب کی کسی لغزش کا نتیجہ ہے۔ بہرحال راشد صاحب کا آپریشن کے دوران انتقال ہو گیا اور میری بچی ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی۔ میرے شوہر کی فطرت اچھی نہ تھی، وہ مجھے باتوں باتوں میں تنگ کرنے لگا کہ سائرہ کی صورت تو راشد سے ملتی ہے اور اس نے بچی کو اسی وجہ سے گود لیا تھا۔ اس نے بچی کی پیدائش کا تمام خرچہ کیوں بھرا؟ کیوں اس کا اتنا چاؤ کرتا تھا؟ کیوں؟ اس کی بیوی اس کے ساتھ جھگڑا کر کے چلی گئی، سائرہ کو بھی چھوڑ گئی اور شوہر کو بھی۔ میرے پاس اپنے شوہر کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرے تو اور بھی بچے تھے، شوہر سے علیحدگی لے کر کہاں لے جاتی اور کیسے ان کو پالتی؟ بس اس اذیت اور شک بھرے حالات میں اب تک جی رہی ہوں۔ جب تک سائرہ چھوٹی تھی حالات زیادہ نہیں بگڑے تھے، اذیت میری ذات تک محدود تھی، لیکن اب جب کہ یہ بڑی ہو گئی ہے میرے شوہر کی توجہ اس پر کچھ زیادہ رہنے لگی ہے۔ اس بات سے میں خوفزدہ رہتی ہوں کہ التفات سائرہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر وہ کسی انتقامی کارروائی پر اتر آیا تو اسے نقصان پہنچائے گا یا اسے مجھ سے چوری بیچ دے گا تو میں کیا کر لوں گی؟ شوہر کے خلاف عدالت کیسے جاؤں گی؟ میرے اور بھی تو بچے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اب میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ میں تیری سگی ماں ہوں؟ میرا شوہر دن رات اس کے دماغ میں یہی بات بھرتا رہتا ہے کہ تیری سگی ماں نہیں ہے۔ اگر سگی ماں ہوتی تو کیوں تجھ کو لاہور والی عورت اور اس کے شوہر راشد کو دے دیتی؟ سائرہ نادان ہے، وہ میرے شوہر کے جھوٹے پیار کو نہیں سمجھتی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن میرا آدمی بہت خراب ہے۔ مجھے اس کی نیت پر بھروسہ نہیں۔ چاہتی ہوں اس کا کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ آپ کے گھر سے میرے گھر آنے کی بجائے شادی ہو کر اپنے گھر جائے تاکہ میرے شوہر کو اسے بہکانے یا ورغلانے کا موقع نہ ملے۔ تمام کہانی سن کر میں نے کہا بخت تمہاری مظلومیت پر میں دکھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن اس کہانی میں جو ایک نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ تمہاری بیٹی شکل و صورت سے تمہارے تمام بچوں سے بہت مختلف اور علیحدہ ہے۔ تمہارے شوہر کا تم پر شک بھرا الزام تو بنتا ہے، تو کیا تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ کچھ دیر وہ خاموش رہی، نظریں زمین پر تھیں، پھر دبی آواز میں بولی، باجی یہ صحیح ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اگر کوئی خطا کرے تو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ مجھ سے بھی خطا ہو گئی، اس کی سزا بھگت رہی ہوں، جانے کب کتنی اور سزا ملے گی، لیکن دعا کرتی ہوں کہ میرے گناہ کی سزا مجھے ہی ملے، میری معصوم بچی سائرہ کو نہ ملے اور یہ عزت کی زندگی گزارے۔ بی بی ہم بہت غریب لوگ ہیں اور مفلسی بڑی بری چیز ہے۔ غربت میں کبھی کبھی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اپنا راز میرے دامن میں ڈال کر پشیماں ہو۔
میں نے اس سے زیادہ بات کرنی مناسب نہ سمجھی، اسے کچھ رقم دی اور کہا فکر نہ کرو، تمہاری لڑکی میرے گھر میں محفوظ ہے، یہاں کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، تنخواہ اور بڑھا دوں گی، تمہارا شوہر رقم کا مطالبہ کرے تو لے لینا، لیکن اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تلاش کرو اور جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جہیز کی بھی فکر نہ کرنا، ہم اس کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ بخت نے مجھے دعائیں دیں۔ اس کے بعد 4 برس اور سائرہ میرے پاس رہی۔ اب میرے بچے اسکول جانے لگے تھے۔ ایک روز اس کی ماں آ گئی، بولی سائرہ کا اچھا رشتہ ملا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میرا خاوند میرے بھائی سے رشتے کے بدلے 3 لاکھ مانگتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، انہوں نے کہا اس بچی نے اتنے برس خلوص کے ساتھ کام کیا ہے اور ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہے، بدلے میں یہ رقم کچھ نہیں۔ انہوں نے بخت کے بھائی کو بلایا اور معاملے کی چھان بین کر کے 3 لاکھ دیے کہ تم اپنے بہنوئی کو دے کر بھانجی کو بہو بنا لو۔ بتاتی چلوں کہ دیہات میں رواج ہے کہ لڑکی کے بدلے لڑکی وٹا سٹا لیتے ہیں یا پھر رقم طے کرتے ہیں، لہٰذا رقم لے کر بخت کے شوہر نے سائرہ کا رشتہ اپنے سالے کے بیٹے کو دیا۔ آج سائرہ خوش و خرم اپنے گھر آباد ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتی ہے۔